فواد ایک محنتی اور باہمت نوجوان تھا جسے اپنی قابلیت اور ایمانداری پر بھروسہ تھا۔ جب اسے ایک بڑی ٹیکسٹائل کمپنی میں مینیجر کے طور پر تعینات کیا گیا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ یہ اس کے خوابوں کی تکمیل کی جانب پہلا قدم تھا، لیکن جب وہ دفتر پہنچا تو وہاں کا ماحول کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ملازمین کے چہروں پر مایوسی صاف دکھائی دے رہی تھی اور کمپنی کے منافع مسلسل گر رہے تھے۔ پہلے دن دفتر کے ایک سنسان سٹور روم میں فواد کی نظر ایک خالی کرسی پر پڑی۔ کرسی کے ساتھ ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا خاموش لوگوں کی آواز۔ یہ عبارت دیکھ کر فواد کو حیرانی ہوئی۔ جب اس نے اس کے بارے میں مینجمنٹ سے سوال کیا تو انہوں نے اسے ماضی کی ایک غیر ضروری روایت قرار دے کر نظر انداز کر دیا۔ کچھ دنوں بعد فواد کی ملاقات کمپنی کے ایک پرانے ملازم حامد سے ہوئی۔ حامد نے خالی کرسی کی کہانی سنائی۔ یہ روایت کئی سال پہلے آصف صاحب نے شروع کی تھی۔ آصف صاحب کمپنی کے سینئر مینیجر تھے، ایک انصاف پسند اور نیک دل انسان۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر ملازم کی رائے اہم ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور یا خاموش کیوں نہ ہو۔ یہ کرسی ان خاموش لوگوں کی نمائندگی کرتی تھی جنہیں اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن کچھ مہینے پہلے مینجمنٹ نے آصف صاحب کو بلاوجہ برطرف کر دیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ ایک بہانہ تھا۔ ان کے جانے کے بعد یہ روایت بھی دم توڑ گئی اور کمپنی زوال کا شکار ہونے لگی۔ فواد یہ سب سن کر بے حد متاثر ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ کمپنی کے مسائل کی جڑ صرف مالی نقصان نہیں بلکہ ملازمین کی مایوسی اور دبے ہوئے جذبات بھی ہیں۔ اس خالی کرسی کو دیکھ کر فواد کے دل میں ایک خیال آیا، اگر اس روایت کو دوبارہ زندہ کیا جائے تو شاید یہ کمپنی کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتی ہے۔ اگلے دن فواد نے تمام ملازمین کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا۔ اس نے خالی کرسی کو میٹنگ روم میں لا کر رکھا اور اعلان کیا، یہ کرسی خاموش لوگوں کی آواز ہے اور آج سے یہ دوبارہ فعال ہوگی۔ اس کرسی پر بیٹھ کر ہر ملازم اپنی بات کہہ سکتا ہے، یہاں کوئی بات معمولی یا غیر ضروری نہیں ہوگی۔ پہلے تو سب خاموش رہے، لیکن پھر ایک نوجوان ملازم بلال ہمت کر کے کھڑا ہوا۔ بلال نے کہا، میرے پاس کمپنی کی نئی مصنوعات کے بارے میں ایک سادہ لیکن مؤثر تجویز ہے، لیکن کبھی موقع نہیں ملا کہ اسے پیش کر سکوں۔ فواد نے نہ صرف بلال کی بات کو غور سے سنا بلکہ فوراً اس پر عمل درآمد کا حکم بھی دیا۔ چند ہفتوں بعد بلال کا منصوبہ زبردست کامیابی ثابت ہوا۔ یہ نہ صرف کمپنی کے منافع کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوا بلکہ ملازمین کے اعتماد کو بھی بحال کر گیا۔ فواد کی قیادت نے پورے دفتر کا ماحول بدل کر رکھ دیا۔ ملازمین کو محسوس ہونے لگا کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے۔ چند مہینوں میں کمپنی نے ریکارڈ منافع کمایا اور ملازمین کی خوشحالی کے لیے ایک قومی ایوارڈ بھی جیتا۔ اس دن فواد میٹنگ روم میں خالی کرسی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے تختی کو صاف کیا اور دل ہی دل میں آصف صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے اس کہانی سے سیکھا ہے کہ قیادت صرف فیصلے لینے کا نام نہیں بلکہ ان لوگوں کو موقع دینے کا نام ہے جن کی آواز اکثر دبا دی جاتی ہے۔ جب ہر آواز کو اہمیت دی جائے تبھی حقیقی کامیابی ممکن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل آصف برخیا کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنی تجاویز/رائے کا اظہار کریں اور اپنی حمایت کا اظہار کریں۔ شکریہ۔